إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ بعض دفعہ انسان میں ایک خوبی ایسی ہوتی ہے کہ اس خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتوں سے اس انسان کو نواز دیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی قباحتوں سے، بہت سے نقصانات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک خوبی جس کو اللہ عز و جل اہل ایمان میں، اہل تقوی میں پسند فرماتے ہیں، وَهُوَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو غصے کو پی جانے والے، ضبط، حلم، برداشت، یہ خوبی ان میں پائی جاتی ہے۔ اس خوبی کی وجہ سے وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، اور یہ نیکی کرنے والے اللہ عز و جل ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ خوبی ایک ایسی خوبی ہے کہ اگر انسان میں ہو تو ہر ایک کی محبت حاصل کر سکتا ہے، ہر ایک سے پیار وصول کر سکتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو انسان محبتوں کے حصول میں ناکام رہتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حارثہ بن قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نفع مند جس سے مجھے نفع پہنچے وہ بات بتائیں، مختصر تاکہ میں یاد بھی رکھ سکوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ بات کو معمولی سمجھتے ہوئے دوبارہ سوال کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جو نفع بخش ہو اور مختصر بھی۔ میں لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ پھر سوال کیا، پھر یہی جواب آیا۔ متعدد مرتبہ سیدنا حارثہ بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، ضبط سے کام لینا ہے، غصے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ اور مسند احمد میں ایک حدیث میں ایک اور ساتھی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت فرمائے، تاکیدی بات ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بھی یہی بات کی، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس بات پر غور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر میں نے اپنی زندگی کے اوپر غور کیا کہ میرے اندر اس کی کیفیت کیا ہے۔ کہا میں نتیجے پہ پہنچا کہ میری زندگی کی تلخیاں، میری زندگی کے اندر بے شمار برائیاں جو ہیں، تکلیف کا سبب جو بننے والی چیز ہے، یہ غصہ ہی ہے۔
اس غصہ کی وجہ سے مجھے بڑی ساری پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، برائیوں کا، یعنی برائیوں کی جڑ مجھے نظر آئی تو یہ غصہ نظر آیا۔ اللہ اکبر! یہ غصہ، اس پر اگر ضبط ہو انسان بڑی ساری خیر و برکات کو حاصل کر سکتا ہے، اور اگر ضبط نہ ہو تو انسان بڑی ساری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو وہ اپنے لیے اس کو کھڑا پاتا ہے۔ دیکھیں آج ایسے افراد جن کو غصے پر ضبط نہیں ہے، وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ اعزاء و اقارب میں ان کے حالات بگڑے ہیں تو غصے پر ضبط نہ ہونے کی وجہ سے، دوستوں میں تعلقات برقرار نہیں رہتے تو یہ غصے پر ضبط نہ ہونے کی وجہ سے، کاروباری زندگی ہے، کاروباری زندگی میں وہ بندہ صحیح معنوں میں چل ہی نہیں سکتا جس کے اندر ضبط اور حلم نہ ہو۔ وہ دکاندار ناکام ہے، دکاندار جس کی اپنی ذات کے اندر یہ کیفیت موجود نہ ہو کہ وہ ضبط اور حلم کا مظاہرہ کرنے والا، نظام خراب ہے، تعلقات میں بگاڑ ہے، تو اس بنا پر کہ ضبط نہیں ہے، حلم نہیں، برداشت نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، ضبط کیجیے، غصہ نہیں کیجیے، برداشت کیجیے، ناگوار باتوں پر حلم کا مظاہرہ کریں۔ اور ایسا شخص جو ناگوار رویوں پر ضبط نہیں کر پاتا یہ کمزور ہے، انسان ناتواں ہے، طاقتور نہیں ہے۔ طاقتور وہ انسان ہے جو ضبط حلم کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طاقتور کون، پہلوان کون ہے؟ جرری انسان آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ عام کیفیت یہی ہے کہ جو پہلوان ہے، طاقتور ہے، جس کے بازوؤں میں زور ہوتا ہے، جو جب کسی کے مد مقابل آتا ہے تو اس کو گراتا ہے، اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، یہی پہلوان ہوتا ہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہی عرض کیا یہ پہلوان ہے، فرمایا نہیں، طاقتور زور آور وہ انسان ہے کہ جس کو اپنی ذات پر، اپنے غصے پر جس کو ضبط حاصل ہے، یہ طاقتور انسان ہے۔ جو اپنے آپ کو نہیں بچھاڑ سکتا وہ کسی اور کو کیا بچھاڑے گا؟ جو اپنی ذات پر قدرت نہیں رکھتا وہ اوروں پر کیا جو ہے وہ قدرت رکھے گا؟ یہ طاقتور انسان ہے۔ اور جس کے اندر یہ بات نہیں ہے یہ کمزور ہے انسان، ذرا سی معمولی سی بات پر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، مزاج میں تلخی آ جاتی ہے۔ گاما پہلوان جس کو پوری دنیا نے سمجھا کہ یہ رستم زماں ہے، اس جیسا زور آور کوئی نہیں، پوری دنیا کے پہلوانوں کو چیلنج کر کے سب کو چاروں شانے چت کر کے اس نے یہ ٹائٹل حاصل کیا، لاہور کا رہنے والا تھا۔ اس کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا، بہت زور آور انسان تھا۔ تو محلے میں کسی دکاندار اس کے پاس کھڑا تھا تو ایک شخص کسی بات سے تلخی ہو گئی، اس نے، وہ پہلے پیمانہ ہوتا تھا نا، ایک جانب باٹ ہوتا تھا، دوسری جانب جو ہے وہ لوہے کے جو ہے نا وہ پیمائش کے لیے یہ وزن ہوتا تھا، 1 kg 2 kg 5 کلو کا جو پڑا ہوتا ہے۔ اس نے باٹ اٹھایا، دوسرے بندے نے گامے پہلوان کے سر پہ مار دیا، سر پھٹ گیا، خون نکل آیا۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ گامے پہلوان نے اپنا پرنا لیا، پرنا اپنے سر پہ باندھا، کار اٹھڑ پہ۔ وہ کسی نے کہا پہلوان جی تھی تو ایک چپیڑ مارو بندہ تھلے نہ اٹھے، غش کھا کے گر پڑے۔ طاقتور تھا، زور آور انسان تھا، پہلوان تھا، رستم زماں تھا۔ اس کو کہا کہ آپ نے اس کو کچھ کہا ہی نہیں۔ گامے پہلوان نے یہ بات کہا، مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا، مجھ کو میرے ضبط نے مجھ کو پہلوان بنایا ہے۔ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ ہے جس کو اپنی ذات پر ضبط حاصل، حلم اور برداشت کرنے والا، یہ طاقتور ہے، یہ زور آور انسان ہے کہ جب ناگوار بات ہو تو برداشت کر جائے، ضبط کا مظاہرہ کرے۔
اور اگر ضبط کا مظاہرہ نہیں ہے، یقین کریں، اور جدید سائنس ریسرچ کی روح سے جتنے بھی انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں نا، ابتدائی صرف 1.5 سے 2 منٹ، صرف 1.5 سے 2 منٹ اگر انسان اپنے آپ پر قابو پا لینا تو اس کے بعد قابو پانا کوئی مشکل نہیں۔ غصہ ہے، ابتدائی 1.5 سے 2 منٹ اگر وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں۔ نفرت ہے، نفرت کا جذبہ جو ہے نا وہ آیا ہے کسی کے لیے، صرف 1.5 سے 2 منٹ اس جذبے پر قابو پا لے، اس کے بعد وہ برداشت کر سکتا ہے۔ خوشی میں آپ میں سے باہر ہونے لگا ہے، صرف 1.5 سے 2 منٹ اگر اپنے آپ پر کنٹرول کر لے تو اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ابتدائی 1.5 سے 2 منٹ جو ہیں یہ صرف اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے کہ انسان اس کو ناگوار بات کا سامنا کرنا پڑے، صرف ابتدائی لمحوں میں ضبط کر جائے گا تو یہ طاقتور زور آور ہے، ورنہ معمولی سی بات پہ تلخی ہوتی ہے، گالی نکلتی ہے، مار پڑتی ہے، لڑائی آگے بڑھتی ہے اور ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے، بات پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بات صرف غصے پر ضبط نہ ہونے کی کمزوری ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف اس نے مجھ کو گھور کے دیکھا، اس بات پر قتل ہو گیا۔ اور قتل ہونے پر ایک گھرانہ جو ہے وہ اجڑ گیا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور قاتل وہ زندہ بھی ہے لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ سے بدتر زندگی بسر کرنے والی، اس کے بچے یتیموں سے بدتر زندگی بسر کرنے والی۔ اور کمزوری کیا ہے؟ صرف برداشت نہیں کر پایا، ضبط اور حلم کا مظاہرہ نہیں کیا اس نے، تو بعد تلخیاں، زندگی بھر کی تلخیاں اس کے ساتھ جو ہے وہ لے آتی ہے اس کو۔ اسی کنٹرول، ضبط، حلم، برداشت اگر یہ انسان میں ہو تو انسان بڑی ساری محبتوں کو، پیار کو، معاملات کو بڑھا سکتا ہے۔ یقین کریں ہمارے آپس میں تعلقات میں بگاڑ کا سبب صرف ناگوار رویہ، طرز عمل جو ہے اس کو برداشت نہ کرنا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ المبارک کا خطبہ جو پڑھایا تھا اس میں اسی بات کا ذکر کیا تھا کہ آج ہمارے آپس میں تعلقات، وہ انا جو ہے وہ انا کی قربانی نہیں کر پاتے، جو اپنا ضبط ہے وہ اس کا مظاہرہ کوئی نہیں ہے، غصہ زندگی بھر اندر ہی چمٹا رہتا ہے۔ یہ تعلقات کے بگاڑ کا سبب، رشتوں اور ناتوں کے ٹوٹنے کا سبب، تعلقات کے اندر جو ہے وہ نفرتوں کے بیج بو جا کر وہ تناور اور درخت بننے کا سبب یہ بنتا ہے۔ ضبط کوئی نہیں، برداشت کوئی نہیں، حلم کوئی نہیں ہمارے اندر، اور نفرتیں اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ معمولی سی بات پر زندگی بھر کا جینا مرنا ختم ہو جاتا ہے۔ ضبط کوئی نہیں، برداشت کوئی نہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، نبوت سے پہلے بھی رشتوں کو ملانے والے، نبوت کے بعد بھی سب سے زیادہ علم اور برداشت کا مظاہرہ کرنے والے۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا، جب تسلی دیتے ہوئے بات کہی تھی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم۔ جب آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے گھر میں آئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ غار حرا کے اندر پہلی وحی جبریل علیہ السلام آئے تو خوف طاری تھا، اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا آپ ڈریے نہیں، اللہ کی قسم ہے آپ جیسے اعلیٰ اوصاف والے انسانوں کو اللہ ویسے ہی ضائع نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ پہلی خوبی یہ بیان کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو ملاتے ہیں، جب ساری دنیا توڑنے پر آمادہ ہو آپ جوڑنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ آپ کی خوبی نبوت سے پہلے ہے، رشتوں کو ملاتے ہیں، اور یہ ضبط اور حلم اور برداشت کے ساتھ، اور نبوت کے بعد بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضبط اور حلم اور رشتوں کو ملانے کا طرز عمل کیا تھا؟ سوانح نگاروں نے لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاروں نے لکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمسائے تھے ان میں ایک ہمسایہ ابو لہب آپ کا سگا چچا، ابو لہب آپ کا سگا چچا عقبہ بن ابی معیط اور حکم بن ابی العاص عدی ابن الاسداء، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے. وہ سارے ہی کافر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کرنے والے. اور ان کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اپنے گھر میں تو وہ سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ بکری کا بچہ دانی جو ہوتا ہے اس کو ٹکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ کے اوپر بھی گرا دیتے. اور کبھی ایسا ہوتا ہنڈیا پکنے کے لیے رکھی ہے تو نشانہ باندھ کرنا اوپر سے ہنڈیا کے اندر. یہ آپ علیہ السلام کو ستانے کا ذکر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی ابو لہب کی اہلیہ، آپ علیہ السلام چونکہ فجر سے پہلے اٹھ کر رات کی تاریکی میں کعبۃ اللہ جا کے وہاں نماز بھی پڑھتے تھے تو وہ راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی. یہ سارا طرز عمل تھا ہمسایوں کا، اعزاء و قارب کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہنڈیا میں اس طرح گرتی تو آپ ایک چھڑی کے اوپر اس کو رکھتے، باہر لاتے اور ساتھ کہتے اے بنو عبد مناف یہ اچھی ہمسائیگی ہے، یہ آپ کا کیا بس اتنی سی بات. تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ضبط، حلم اور برداشت کا مظاہرہ کرتے. میں بنو عبد مناف یہ اچھی ہمسائیگی ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں. قریب کے بندے ان کے ساتھ بڑے ضبط اور حلم کا مظاہرہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہمارے ہاں تو کیفیت یہ ہے الا ما رحم اللہ، جس پر اللہ رحم فرما دے کہ دکاندار ہے نا ارد گرد سارے دکاندار، تو ارد گرد دکاندار ایک جیسی دکانیں عام طور پر ہوتی ہیں. تو ہماری دکان پہ کوئی چیز لینے کے لیے آیا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں پوچھتا ہے گاہک کہ جناب یہ چیز کہاں سے ملے گی؟ ہمسائے کے پاس ہے. ہم کہتے ہیں او جڑا آخری دکان ہے نا اتھوں لبے گی. بغیر وجہ کے، بغیر کسی سبب کے ہمسائے کے ساتھ ہماری تناؤ کی کیفیت ہے، کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں. جتنا قریب کا دکاندار ہے اتنی ہی زیادہ تناؤ کی کیفیت ہماری. حالانکہ خیر کی بات یہ ہے کہ بندہ کہے میرے پاس نہیں جناب ہمسایوں کو ہے، یہ تو پتہ کر لیں. میں نے پاکستان کے ابتدائی حالات میں ایک شہر کی یہ رودات پڑھی کہ دکاندار جو ہے نا وہ ابتدائی طور پر سارے صبح صبح جب دکان کھولتے تو ہر بندہ اپنی کرسی سٹول وہ اپنے دروازے کے سامنے رکھتا تھا. اب ہوتا یہ تھا جس کے پاس گاہک آتا تو وہ گاہک آتا تو اس کو کوئی چیز دیتا اور پھر سٹول اٹھا کے اندر رکھ دیتا. دوسرا گاہک آتا تو ارد گرد ہمسایوں میں دکانداروں کو دیکھتا کہ کس کے پاس کرسی ابھی تک باہر پڑی ہے. اگر میرے پاس آ چکا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی فلانی دکان تو لے لو جا کے چیز، تو اس کے پاس ابھی تک صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا. خیر کا جذبہ تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ ضبط، برداشت اور معمولی سی باتوں پر ہمسایوں کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ تناؤ کی کیفیت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کے شدید ناگوار رویے پر بھی بڑے ضبط، حلم اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور میں نے کہا کہ رشتوں اور نعتوں کو ہمارے بگاڑ کا سبب ضبط نہ ہونا ہے، حلم اور برداشت نہیں ہے. جبکہ یہ بات معمولی نہیں ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے یہ رحم، یہ رشتہ، یہ لٹکا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ جو مجھ کو ملائے گا اللہ اس کو ملا دے، جو مجھ کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے. یہ اللہ کے عرش کے نیچے رحم، رشتہ جو ہے یہ لٹکا ہوا التجائیں کر رہا ہوتا ہے. امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ جو مجھ کو ملائے تو اس کو ملا دے،
جو رشتوں کو ملاتا ہے، آپس میں صلہ رحمی کرتا ہے، تعلقات کو بنا کے رکھتا ہے، یا اللہ تو بنا دے ان کو، ان سے تو ملا کے رکھ اپنی رحمتوں کو، اپنی برکات کو، اور جو مجھ کو توڑتا ہے اللہ تو اس کو توڑ دے۔ اور دوسری صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اس رشتے کو کہتے ہیں کیا تو خوش ہے اس بات پر کہ جو تجھ کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ اس لیے ضبط، برداشت، حلم، اس کا مظاہرہ کرنا تاکہ انسان کے تعلقات کے اندر بگاڑ نہ پیدا ہو۔ اس کے لیے اگر انسان ناگوار رویوں پر ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے تو تعلقات کو بنا کے رکھنا مشکل نہیں ہے، صرف یہ خوبی نہ ہونے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ بندہ نہیں ہے جو احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے، اچھا سلوک جو کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پر میں نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے توڑتا ہے آپ اس سے جوڑنے کی کوشش کریں، یہ صلہ رحمی۔ ہم نے صلہ رحمی یہ سمجھی ہوئی ہے کہ جس کے ساتھ تعلقات، جس کے ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہیں ہمارے اس کے ساتھ اچھے ہیں، جس کے ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں ہمارے اس کے ساتھ اچھے نہیں۔ بھائی وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں رویہ رکھتا تو ہم بھی نہیں رکھتے، نہیں۔ یہ صلہ رحمی نبی علیہ السلام نے، مسلم میں حدیث ہے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے، کیونکہ جو احسان کرتا ہے اس سے تو آپ احسان کریں گے ہی، جو اچھا سلوک کرتا ہے اس کے بدلے میں اچھا سلوک کرنا کوئی مشکل نہیں۔ انسان کا اور اس کی برداشت کا اور اس کی خوبی کا تو علم اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس سے ناگوار رویہ اپنایا جائے تو پھر اس پر ضبط کا مظاہرہ کرے اور پھر اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرے، یہ خوبی والا انسان ہے، اس کے اندر اچھی بات ہے، یہ اچھے وصف کا مالک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو آپ سے ملائے تو آپ اس کو ملائیں، نہیں، صلہ رحمی یہ جو توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑے، اور جو توڑتا ہے اس کے رویے پر ضبط کا مظاہرہ کرے، علم کا مظاہرہ کرے، اور اس کے ناگوار رویے پر برداشت کا مظاہرہ کرے۔ تعلقات اسی طرح بنتے ہیں کہ انسان درگزر سے کام لے اور علم اور برداشت کا مظاہرہ کرتا رہے، ایسی کیفیت کے ساتھ انسان معاملات کو ملا کے رکھتا ہے اور آگے چلا کے رکھتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، آپس میں تعلقات کو ملا کے رکھے، آپس میں تعلقات کو ملا کے رکھے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان، جو اللہ کو مانتا ہے اللہ میرا رب ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں یہ بگاڑ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے اس قیامت کے دن کی بری نتیجے کی کیفیت سے بچنے کے لیے اس کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق آپس میں رشتہ اور ناتا جو ہے اس کو ملا کے رکھے اور اس کے ساتھ احسن سلوک اختیار کرے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے، اس سے لا تعلقی اختیار کرے، فرمایا کہ اس کے بعد 3 دنوں کے بعد جو پہل کرتا ہے اچھا ہے، جو ملاقات کرے سلام کرے وہ اچھا ہے، جو جواب دے دونوں کو ثواب ملے گا، لیکن اگر پہل کرنے والا پہل کرتا ہے اس کو ثواب مل جاتا ہے، جواب نہیں دیتا فرمایا وہ گناہگار رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو ناگوار رویوں پر ضبط، برداشت، حلم کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ تعلقات، آپس میں رشتے ناتے اور جمیع امور میں انسان جو ہے نا وہ احسن انداز، اچھا اخلاق اس کو اپنا کے رکھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی عمر کو طویل کر دے، اس کے رزق کو کشادہ کر دے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ عمر یہ اللہ عز و جل اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، عمر بڑھ جاتی ہے، رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ جو رشتوں کو ملاتا ہے، تعلقات کو بنا کے رکھتا ہے، بگاڑ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، قطع تعلقی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے،
رشتے ناتوں کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اس کے برعکس ملا کے رکھتا ہے۔ اللہ عمر میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، رزق میں بھی اللہ عز و جل اضافہ فرماتے ہیں۔ اس لیے بھائی معاملات کو آپس میں اچھے طریقے سے ملا کر رکھنے کے لیے یہ خوبی، یہ وصف بہت ضروری ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، اور اگر ناگوار رویہ ہے والعافین عن الناس، درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں، ضبط کا مظاہرہ کریں۔ جب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی بندے کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، بندہ فوت ہو گیا تو بندہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو چلو کوئی نہیں گالی یار خیر ہے۔ میں یہ اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ایک بندہ فوت ہو جائے تو ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جیتے جی اس کو معاف کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ مرنے کے بعد ہی معاف کرنا ہے کسی کو؟ زندگی میں معاف کرنے کا ہمیں یہ وصف اختیار کرنا چاہیے۔ زندگی میں اگر کسی سے تلخی کی بات ہے، وہ تلخ رویہ رکھتا ہے، زندگی میں اس کو معاف کرنے کی کوشش کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں تعلقات کو، رشتوں ناتوں کو ملانے والا بنائے، اور اللہ عز و جل جو توڑنے کی کیفیت ہے اس سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔